آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں افضال ریحان صاحب، جنہوں نے بڑی ریسرچ کی، جن کو پڑھنے کا شوق ہے، لکھنے کا شوق ہے، روزنامہ جنگ میں کالم نگار ہیں۔ انہوں نے اسلامی تحریک کو بہت زیادہ پڑھا، ان کا بڑا نالج ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ ہم اس واقعے کے بارے میں ان سے کوئی رہنمائی لیں۔ تو سر، یہ کیا کرب و بلا کا واقعہ، جس طرح آج محرم الحرام ہے، آپ دیکھیں ایک غم کا مہینہ کہا جاتا ہے اس کو، تو کیا وجوہات تھی کہ اتنا بڑا سانے نے اسلام کی تاریخ چینج کر دی، اسلام کا رخ چینج کر دیا؟ کہ اس واقعے کی کیا وجوہات بنی، جہاں تک آپ نے اسٹڈی کیا اس کو؟ رانا صاحب، میری اسٹڈی اس میں کیا ہے کہ ہماری مسائیگی میں امام بارگاہ تھی، تو میں جب بچہ تھا تو میں اکثر وہاں اپنی دیوار پھلانگ کے ادھر چلے جاتا تھا اور سنتا تھا جو ذاکرین بولتے تھے۔ تو اسی سے مجھے شوق پیدا ہوئی کہ کیونکہ وہ سنتا تھا کہ یزید نے بڑا ظلم کیا اور امام حسین کے اور نواسہ رسول بلکہ خاندان نبوت کو بہت بے دردی سے قتل کیا، شہید کیا گیا۔ تو مجھے اس سے دلچسپی پیدا ہوئی کہ میں جانوں کہ یہ اصل جھگڑا کیا تھا، کیوں ہوا، وہ یزید اور امام صاحب کی آپس میں کیا لڑائی تھی، اقتدار کی لڑائی تھی، دین کا مسئلہ تھا، کیا ایشو تھا، کیوں یہ سب کچھ ہوا۔ اور پھر جب میں نے اس پہ بہت پڑھا تو اتنی چیزیں آئیں سامنے کہ جن کو مجھے افسوس ہے کہ میں نہ آپ کے سامنے بول سکتا ہوں، نہ کبھی آج تک لکھ سکا ہوں، اور شاید نہ ہی لکھ سکوں گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو حقیقتیں ہیں جو ہماری سوسائٹی میں بیان ہی نہیں کی جا سکتی ہیں۔ یہ ماننا پڑے گا کہ اپنے پیغمبر کے خاندان کو خود مسلمانوں نے جس طرح بے دردی سے قتل کیا ہے، ذبح کیا ہے، یہ سنتے ہوئے دیکھتے ہوئے انسان حیرت میں گم ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا ظلم۔ دیکھو نا، ہم ذرا ذرا سی بات پہ کہتے ہیں کہ ہمارے دشمن یہود و ہنود ہیں، ہندو ہیں یا یہودی ہیں یا کرسچن ہیں یا فلانے ہیں۔ تو امام پاک کو شہید کرنے والے تو کوئی نہ ہندو تھے، نہ یہودی تھے، نہ کرسچن تھے۔ وہ تو وہ لوگ تھے جو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے وہ جھوٹے سارے لوگ مسلمان تھے، مسلمانی ان کی جھوٹی تھی، کیسے کہہ دیں؟ وہ شرع کے بڑے پابند تھے، ایسی بات نہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جب امام کے ساتھ ان کا لڑائی ہو رہی تھی اور جمعے کا دن تھا تو ایسی آوازیں اٹھیں کہ حسین کو جلدی مارو، ہماری نماز جمعہ قضا ہو رہی ہے۔ یعنی وہ اس سے نظر آتا ہے کہ وہ نماز روزہ یا ان چیزوں کے وہ منکر نہیں تھے، ان کے بڑے پابند تھے۔ تو اور بڑے بڑے نام ہیں جلیل القدر لوگ جن کے ہم پڑھیں گے، نظر آئے گا کہ وہ دوسرے طرف جو کھڑے تھے۔ اب آپ لشکر کا جو سپاہ سالار تھا اسی کی حقیقت میں چلے جائیں، سعد بن ابی وقاص وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، جن کو پروفٹ نے 10 کو جنت کی بشارت دی ہے، جن کو سارے مسلمان پہچانتے ہیں عشرہ مبشرہ کے نام سے۔ ان کا بیٹا تھا وہ سعد جو لشکر کی قیادت کر رہا تھا، ابن زیاد یا یزید کے لشکر کی۔ یہ چیزیں اتنی تلخ حقیقتیں ہیں جن پہ چاہیے تو اگر علمی اور شعوری طور پہ اس کا جائزہ لیا جاتا تو بہت بہتر ہوتا، بہت سی حقیقتیں کھلتی، لوگوں کو پتہ چلتا اور پھر اپنے آپ کو سدھارنے کا کوئی اہتمام کرتے۔ لیکن یہاں صرف سوائے جذباتیت کے اور منافقت پھیلانے کے اور کچھ نہیں کیا گیا، اور وہ سارے کا سارا ایموشنلزم کو پروان چڑھایا گیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر اس کی میں سمجھتا ہوں ایک بڑی وجہ، مسلمانوں کے اندر پروفٹ کے بعد حکومتیں بدلنے کا کوئی طریقہ کار طے نہیں ہو پایا۔